الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما: خیر هذه الأمة أكثرهم نساء. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے: اور تم میں سے جو بے نکاحی عورتیں ہیں، چاہے وہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، ان کا نکاح کرو. والصالحین من عبادکم و امائکم. اور جو تمہاری غلام باندیا بے نکاح ہے ان کا بھی نکاح کرو. اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین عورت کے لیے مدد کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کا خیال کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: میرا گمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اس عبادت گزار کی طرح ہے جو رات میں اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے لیکن تھوڑی بھی سستی نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس روزے دار کی طرح ہے جو روزے کو نہیں توڑتا. اتنی فضیلت اس کی بتائی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی زیادہ عورتیں ہوں. اب آج کا جو عنوان ہے وہ دوسری شادی کے تعلق سے ہے. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ چند وجوہات ہیں جس کے بنا پر دوسری شادی کی جاتی ہے. وہ اگر وجوہات نہ پائی جائے تو دوسری شادی نہیں کی جاتی. اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ عورت میں کوئی بیماری ہو. عورت میں اگر کوئی بیماری ہے تب جا کے اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے دوسرا نکاح کرنا چاہیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی روحانی بیماری ہے. روحانی بیماری سے مراد یہ ہے کہ بھائی اس کا کدھر چکر ہے، کسی سے بات کرتی ہے یا شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے، تو تب جا کے وہ دوسرے نکاح کا سوچتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت کو بچہ نہیں ہو رہا، یعنی بانجھ پن ہے، تو بانجھ پن کی وجہ سے دوسرے نکاح کا سوچا جاتا ہے. لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو بیوہ اور مطلقہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ہمدردی کی نیت سے، ان کا خرچہ اٹھانے کی نیت سے اور ان کے ساتھ بھلائی کی نیت سے دوسرا نکاح کریں. اب جو لوگ دوسرے شادی کو برا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ان سے ہمارے چند سوالات ہیں جو اسلامی طور پر کیے جاتے ہیں. وہ یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جن عورتوں کا نکاح ہو گیا، اب نکاح ہونے کے بعد اگر اس کا شوہر 1 مہینے کے بعد مر گیا یا 2 مہینے کے بعد مر گیا تو آپ کا اس کے پاس حل کیا ہے؟ آپ ہم کو اس کا حل بتا دیں کہ وہ کیا کریں گے. کیونکہ اگر کنوارا شخص کو کہا جائے کہ 2 مہینے کی مطلقہ ہے یا 2 مہینے کی بیوہ ہے تو تم اس سے نکاح کرو گے، تو کیا کہیں گا کنوارا تو کہیں گا کہ میں نہیں کرتا. میں کیوں کروں بھائی، میں تو کنوارا ہوں، مجھے کنواری لڑکی چاہیے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب اسلام میں یہی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کوئی دوسرا نکاح کرے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے جن کے ہو جاتے ہیں کہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی 4 سال کے 5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، اب چھوٹے چھوٹے بچے اور اسی حالت میں شوہر کا انتقال ہوا. کئی واقعات ہیں ہمارے آزو بازو میں ہمارے پاس، اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ کس کے در پہ جائیں گے، کس کے گھر پہ جا کے بھیک مانگیں گے اور اس کو کون سنبھالیں گا؟ تو یہ ہمدردی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اس کا خرچہ اٹھائیں اور اس کے دامن کو داغدار ہونے سے بچائیں اور اس کے ساتھ نکاح کریں. تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا کرو، راشن دے دو، ان کو کیا کرو، راشن دے دو اور راشن دینے کے ساتھ ان کو ایسے ہی رکھو. لیکن کئی کیس ایسے ہمارے سامنے آئے جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کو انہوں نے راشن دیا لیکن ان کی پہچان ہو گئی بیوہ عورتوں کے ساتھ، اور پھر وہی جو لوگ راشن دے کے جاتے تھے ہمدردی کے ساتھ، وہی ان کے گھروں میں غلط نیت اور غلط ارادے سے گئے اور ان کے ساتھ غلط کام کیا. تو میرے بھائیوں، عورت کا دامن محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کریں گے اگر بیوہ اور مطلقہ ہے. اس کے بعد ہمارا معاشرے میں ہم لوگ دیکھیں کہ ابھی علماء کرام کا اجتماع ہوا تھا عقل کنواں میں، وہاں پہ مولانا غلام صاحب نے سب کو جمع کیے تھے. تو اس میں اورنگ آباد کے ایک عالم صاحب نے کارگزاری دی. ہم ہماری حالت دیکھیں ہماری عورتوں کی، انہوں نے بتایا کہ 45% مسلمان لڑکیاں اور مسلمان عورتیں غلط طریقوں سے اپنے گھروں کو چلا رہے، غلط کام کر کے اپنے گھروں کو چلا رہے. اور ان میں سے اکثر عورتیں وہ ہے یا تو ان میں سے اکثر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، ان کو کوئی پوچھ رہا ہی نہیں ہے کیا کریں گے، آخری حد پہ اپنے جسم کو بیچنے پر مجبور ہے. تو یہ سوچنے کا ٹاپک ہے میرے بھائیوں. تو ہم لوگ کیا کریں کہ جو بیوہ ہے اور مطلقہ ہے تو ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ یہ کرے کہ
کہ ہم کو اگر زنا کو ختم کرنا ہے، دیکھو لوگ علماء کرام ہو یا کوئی بھی تبلیغی جماعت کے ساتھی ہو، ان کے بیانوں میں آپ کو یہ بات سنیں گے کہ بھائی زنا مت کرو، زنا مت کرو، زنا سے روکو، لیکن اس کا پریکٹیکل بھی کچھ حل ہونا چاہیے نا. تو اس کا پریکٹیکل یہی حل ہے کہ وہ بیوہ جو اور مطلقہ جو ہے ان کا آپ کیا کریں، نکاح کر دیں. اب بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ دوسرے نکاح جو کرتے ہیں نا ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ حقوق ادا نہیں کرتے. جو دوسری شادی کرتے تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی حق نہیں ادا کر سکتے، حق نہیں سے. بھائی یہی کہنا ہے کہ بھائی جو آپ کی ایک جو بیوی ہے اکیلی، جو آپ کی ایک لوتی ہے، تو آپ کیا اس کے سب حقوق ادا کر رہے ہیں؟ پوچھو عورتوں سے جا کے گھروں میں کارگزاری لو، کیا آپ کا شوہر آپ کے حق ادا کرتا ہے؟ تو آپ کو دھڑا دھڑ کارگزاری ملے گی، یعنی آپ کی جو مطلب آپ کے جو فضائل ہیں وہ سنائے جائیں گے کہ بھائی ہمارے شوہر کے یہ فضائل. تو میرے بھائیوں ایک والے بھی تو حق ادا نہیں کر رہے، تو دو والے حق ادا نہیں کر رہے، تو اس میں کون سی مطلب بری بات آ گئی، بڑی بات آ گئی. تو پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ حق نہیں ادا کرتے، تو پہلے والے بھی حق ادا نہیں کرتے، ان پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بھائی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں، دوسری نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں جن کے شادی نہیں ہو رہی، جو مطلقہ اور بیوہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے اندر کہاں سے طاقت آئیں گے اپنے آپ کو برداشت کرنے؟ مطلب اس کا مطلب یہی ہونا کہ وہ اپنے آپ کو برداشت کرے، وہ کچھ بھی کرے. ہم تو ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، تو ہم ان کو یہ کہہ رہے. تو اس سے ہم لوگ کیا کریں، ہمت باندھیں اور حوصلہ رکھیں. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جب بیوہ اور یعنی ہمارے معاشرے کا ایسا معاملہ ہے کہ جب بیوہ اور مطلقہ سے غلط کام ہوتا ہے نا، کہ بھائی کوئی بیوہ ہے اور مطلقہ ہے، اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو پورا معاشرہ اس کو ٹوکتا ہے، یہ تو ایسی ہے، اس کا خاندان ایسا ہے، اس پہ میرے کو پہلے سے ہی شک تھا. تو آپ کچھ تو کر لیتے بھائی، آپ کیوں تماشا دیکھتے بیٹھے تھے؟ پہلے سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جب مطلقہ ہوئی، بیوہ ہوئی، یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے. تو میرے بھائیوں یہ فطری چیز ہے، جس انسان کے گھر میں کھانے کے لیے چیزیں وہ گھر میں کھائے گا، اور اگر گھر میں کھانے کے لیے نہیں، جیب میں اس کے پیسے، تو وہ جیب کے پیسے خرچہ کر کے کھائے گا. لیکن جس کے پاس پیسے ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ چوری کرے گا نا، ڈاکہ ڈالے گا، دوسرے کے مال کو اپنا مال بتائے گا، یہ کام کرے گا. تو میرے بھائیوں جس عورت کے پاس اپنا شوہر ہے وہ اپنی خواہش اپنے شوہر سے پوری کریں گے، لیکن جس عورت کے پاس اپنا شوہر نہیں ہے وہ چوری چھپ کے غلط کام کریں گی. اور جیسا کہ مولانا نے کارگزاری میں بتایا 45% عورتیں غلط کام کر رہی ہیں. تو ہم لوگ جب بھی یہ ایسا ہو جائے کہ بھائی کوئی بیوہ ہو گئی، کوئی مطلقہ ہو گئی، تو ہم لوگ ان کے بارے میں فوراً فکر مند ہو جائے. ہمارے جو مفتی شاکر صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ جو لوگ راشن دیتے تھے ان سے مفتی صاحب نے یہی کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راشن نہیں شوہر دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ راشن کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر دیتے تھے. جب شوہر دیا جائے گا تو اس کی دونوں ضرورتیں پوری ہوں گی، پیٹ کی ضرورت بھی پوری ہوگی، جسمانی ضرورت بھی پوری ہوگی. ہم ایک ضرورت کو پورا کریں گے، دوسری ضرورت کو چھوڑیں گے، تو معاشرے کے اندر اس سے بگاڑ پیدا ہوگا. اس کے علاوہ جو بیوہ ہو جاتی ہے اور مطلقہ ہو جاتی ہے، عموماً وہ گھروں پہ بوجھ بن جاتی ہے. یعنی وہ 2 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، اب وہ گھر پہ سڑ رہی ہے، اس کا باپ اس کو سنبھال کے تھک رہا ہے، بھائی سنبھال کے تھک رہا ہے، اور اس کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ بھئی یار یہ تو کیا بوجھ بن گئی، یہ تو بیٹھ گئی. تو میرے بھائیوں یہ کون سی اچھی زندگی ہے؟ اس کے ساتھ مطلب ہر وقت تانے کی بات ہوں گی کہ تیرا شوہر نے تو تجھے چھوڑ دیا. تو یہ ذلت کی زندگی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ راشن دے کے ان کو سنبھالنا چاہیے، تو راشن دینے میں بھی تو اس کا ہاتھ نیچے ہے نا، تو غریب ہے، وہ بھیک منگی ہی ہوگی نا وہی حالت میں بھی، اگر راشن بھی ہم دے رہے تو یہ کون سی اچھی زندگی ہے؟ آپ مانگ کے دکھاؤ 2-3 دن، آپ کو پتہ چلے گا. تو بیوہ عورتیں جب مانگتے ہیں تو ہم ان کا مطلب درد بھرتے ہیں کہ ان کو راشن دیں گے. تو راشن دینے والی بھی جو زندگی ہے وہ اچھی زندگی نہیں ہے. تو اس لیے ہم کو کسی حد تک آج تو مطلب آپ کو کرنا نہیں ہے ابھی فوراً، آج صرف مجھے اتنا بتانا ہے کہ دوسرے شادی کی معاشرے میں ضرورت ہے. اپنے ذہن میں صرف آج اتنی چیز بٹھا لے کہ دوسرے شادی کی ضرورت ہے، ورنہ زنا کا جو ریشو آج 45% ہے نا، وہ کل کے کو جا کے 70 اور 80% ہو کے رہیں گے، 70 اور 80% ہو کے رہیں گے. تو آج صرف ذہن میں اتنا بٹھا لے کہ بھائی دوسرے نکاح کی معاشرے میں ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی مسلمان لڑکیاں زنا کی طرف جا رہی ہے ان کو زنا سے بچ کر نکاح کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.